السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے پیچھے سبق کو لکھ لیا ہے، تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، ایک اور بات جاننے کی ہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے مخارج پڑھے تھے نمبر 1 سے لے کر نمبر 7 تک، ان مخارج کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں تھا۔ اسی طرح ان مخارج کا تعلق دانتوں کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح آگے جو ہمارے مخارج آنے والے ہیں ان کا تعلق دانتوں کے ساتھ ہے اور زبان کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل والے سبق کے اندر میں نے آپ کو دانتوں کے نام بتائے تھے، اور آج میں آپ کو زبان کے نام بتانے والا ہوں کہ زبان کے کون کون سے حصے سے یہاں سے مخارج ادا ہوتے ہیں، کہاں سے لام نکلتا ہے، کہاں سے ضاد نکلتا ہے، کہاں سے نون نکلتا ہے اور کہاں سے را نکلتا ہے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں زبان کے نام۔ اب قرآن کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، یعنی ہم نے لسان یعنی زبان دی۔ اب لسان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زبان، شفتین یعنی 2 ہونٹ دیے، ٹھیک ہے، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، یہ قرآن مجید سے زبان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اب یہاں پر دیکھیں جیسے منہ کے اندر زبان ہوتی ہے، سب سے شروع میں ہم آخر میں چلے آتے ہیں جہاں سے قاف اور کاف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ زبان کا ایک حاشیہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ زبان کا ایک اس طرح ایک نشان بنا ہوا ہے کہ یہ زبان کی کروٹ ہوگی، اور اسی طرح یہ سامنے نوک زبان ہے، اور یہ کیا ہے؟ زبان کی جڑ ہے، یہاں سے آخر میں جہاں سے زبان نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں سب سے آخر والے حصے کو اقصائے لسان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اقصائے لسان، یعنی زبان کا وہ حصہ جو اس کا کیا ہے؟ یعنی زبان کا وہ حصہ جو بالکل آخر میں ہے، یعنی زبان کی جڑ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقصائے لسان۔ یہاں سے کیا نکلتا ہے؟ یہاں سے قاف 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 نکلتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا زبان سے یہاں پر آ جائیں، یہاں سے کاف نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ زبان اقصائے لسان یعنی زبان کی جڑ، ٹھیک ہے، اس سے قاف اور کاف نکلتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ زبان کا بیچ ہے، یہ والا اندرونی حصہ، اس کو کہتے ہیں وسط زبان، یعنی زبان کا درمیان والا حصہ۔ جب یہ اوپر اٹھتا ہے یہاں سے جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں دانتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر ہم نے اوپر سے پڑھا ہے، تو یہاں پر ہے زبان کی نوک، یہ جو سامنے والی ہوتی ہے یہ والی، یہ زبان کی نوک ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا بلاتے ہیں؟ زبان کی نوک۔ تو اب اس کے باہر چلے آتے ہیں، باہر سے دیکھیں اب یہ جو زبان کا جو کروٹ والا حصہ ہوتا ہے، یہاں پر دیکھیں اقصائے حافہ لسان، یعنی اقصا پیچھے والے حصے سے حافہ لسان یعنی زبان کی کروٹ۔ اب حافہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی زبان کی کروٹ۔ اس سائیڈ سے بھی یہ حافہ ہی بولی جائے گی، اس سائیڈ سے بھی کیا ہے؟ یہ زبان کی کروٹ ہوگی، یعنی 2 طرف سے جیسے انسان کروٹ بدلتا ہے، یہ والی جو چیز ہوتی ہے یہ کروٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ زبان کا باہر والا حصہ جو دانتوں کے ساتھ ادھر ادھر لگا ہوا ہے دونوں طرف سے، اس کو کہتے ہیں اقصائے حافہ لسان، یعنی زبان کی کروٹ، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہے؟ ضاد نکلتا ہے، جو یہاں پہ دیکھیں یہ والا جو مخرج ہے یہ یہاں سے ہی نکلتا ہے۔ جب یہ کیا لگتا ہے؟ داڑھوں کے ساتھ لگتا ہے، طواحن کے ساتھ، نواجز کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو کل دانتوں کے نام بھی بتائے تھے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھے تو میرے چینل پر جا کر وہاں پر دانتوں کے نام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد باہر والی سائڈ پہ یہاں سے آئیں تو یہ کیا ہے؟ اقصائے حافہ لسان، یعنی زبان کی کروٹ دونوں طرف سے آ گئی یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے زبان مڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو کیا کہیں گے؟ طرف لسان، دونوں طرف سے یہ زبان کے یہ جو کنارے ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ طرف لسان، یعنی زبان کا کنارہ جہاں سے یہ زبان مڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں طرف لسان، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہے؟ لام بھی ادا ہوتا ہے، جب یہ والا حصہ لام، ٹھیک ہے، نون، نون بھی آتا ہے، اسی طرح را بھی آتی ہے، لیکن اس میں پشت زبان کو یعنی پشت زبان کو بھی کیا ہے؟ دخل ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ جب ہم آگے مخارج پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ زبان کو بھی اور دانتوں کے نام کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے۔ تو یہاں پر اب بس زبان کے نام کیا ہے جان لیں۔ اب طرف لسان یعنی زبان کا کنارہ، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی طرف لسان ہے یعنی زبان کا کنارہ. اب یہ جو حافظ لسان یہ بھی ہو گیا، اسی طرح طرف لسان ہو گیا، اقصی لسان بھی ہو گیا. اب بچ گئی ہے زبان کی نوک. ٹھیک ہے، اس سے بھی بہت سارے مخارج ادا ہوتے ہیں، جیسے کہ ہے قو دال تا کا ہے یعنی زبان کی نوک، اسی طرح زا سین صاد کا ہے، اسی طرح آگے کیا ہے قو دال تا کا ہے، اسی طرح وا ذال سا کا ہے. تو یہ جو مخارج ہیں یہ زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں. انشاءاللہ آگے ہم جو مخرج پڑھنے والے ہیں وہ ہمارا مخرج ہے، اگلا سبق جو ہے وہ ہے ضاد کا مخرج، یعنی ضاد کہاں سے نکلتا ہے، اس کے اندر کون کون سے اختلاف ہیں اور ضاد اور لام میں کیا فرق ہے. انشاءاللہ یہ ہمارا سبق اگلا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ زبان کے نام سمجھ آ گئے ہوں گے. تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے، اور اگلے مخارج جو آ رہے ہیں ان کا تعلق دانتوں کے ساتھ اور زبان کے ساتھ ہے، اسی لیے میں نے یہاں پہ آپ کو زبان کے نام بھی بتا دیے اور دانتوں کے نام بھی بتا دیے. انشاءاللہ آگے جو ہمارا سبق آنے والا ہے وہ بہت ہی جلد آنے والا ہے، اور وہ سبق ہے ضاد کا مخرج. ٹھیک ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.